अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और अपनी यूट्यूब की तरफ से आपके सामने हाज़िर हूँ। आने वाले 30 घंटे बहुत अहम हैं। इसमें बहुत कुछ हो सकता है। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास किया गया मियाँ जावेद लतीफ़ की तरफ से, और अभी तक जो आपको एक पुरअसरार ख़ामोशी नज़र आ रही है, ये ख़ामोशी नहीं है, ये एक तूफ़ान आने वाला है। इन लोगों पर जिन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ अपने तौर तरीके अपनाए हैं, जो दुश्मनों से मिले हुए हैं और अपने लीडर के लिए अब उसके सब में आगे खड़े होने के लिए ऐसी बातें करते हैं जो दुनिया में किसी मुल्क में, किसी रियासत में ये तस्लीम नहीं किया जाता। और यहाँ हम कहते हैं आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमा। तो दूसरी जगह तो 2 महीने के अंदर अंदर उसका काम तमाम किया जाता है, लेकिन ऐसा शख्स जिसकी माजी को आप देखें, ये कौन था, क्या था, अब क्या है, और अब स्टेट को ये इस तरह की धमकियाँ दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने की। तो अब जो अगले आने वाले चंद घंटे हैं, इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस आदमी के साथ क्या होगा। इसके साथ जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने वक्त पर इस तरह के बयानात दी हैं, लेकिन ये तो बहुत आगे बढ़ चुका है। इसने तो बांग्लादेश बनाने तक की बात कर दी है। ये साफ मतलब इसका ये है। इसके बाद दूसरी जो है, इसके अंदरूनी इख्तिलाफात आप खुल कर सामने आ गए हैं। मौलाना बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। बिलावल और मरियम आमने सामने हैं। मौलाना बिल्कुल सर पकड़ कर अकेले रह चुके हैं, बल्कि वो ऐलान करने वाले हैं बहुत जल्द कि अगर असम्बलियों इससे इस्तीफ़ा नहीं दिया गया तो मैं लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं होऊंगा। तो उसको तो मालूम है कि वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि पहले जो इनके साथ रियायत बरती गई है तो इन्होंने इसको एक खेल समझ लिया कि हम रोज़ इस तरह एक धमकी लगाएंगे और उसके बाद हुकूमत पसपाई इख्तियार करेगी और हम ताकतवर नज़र आएंगे और हुकूमत कमज़ोर नज़र आएगी। ये इनकी गलतफहमी थी। असल में मसला ये नहीं था। असल में मसला ये था कि चलो अपने लोग हैं, अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं, इनको करने दो उस हद तक जिस हद तक होना चाहिए, लेकिन उससे आगे जब लिमिटेशन क्रॉस करने की बात होगी तो इनको कुचला जाएगा। अब मुझे ये समझ आ रही है कि ये जो इनका अभी इजलास हुआ है, उसके बाद जो हालात मैं देख रहा हूँ, तो इनका इख्तिताम होने वाला है और इनको समझ आ चुकी है कि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। नई हुकूमत को हम गिरा सकते हैं, नए इदारों को डरा सकते हैं। इनको अभी तक ये पता नहीं कि इदारे का नाम होता क्या है। अगर इदारा उस किस्म के हथकंडों पर आ जाए कि इनको कुचलने के हथकंडों पर, तो यकीन करिए ये लोग आपको नज़र भी नहीं आएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह है। मिसाल मैं इसका यूँ दूँगा कि घर में बाप होता है तो औलाद कभी शरारती छोटी छोटी करता रहता है तो आंखें बंद करके बैठ जाता है कि कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो हालात घर के ख़राब होने लगते हैं तो फिर वो जो थप्पड़ मारते हैं और जो तरीका वो इख्तियार करते हैं, फिर वो हमेशा के लिए याद रखते हैं। तो अब इनके लिए वो वक्त आने वाला है कि उनको एक ऐसा थप्पड़ लगेगा कि शायद ये आइंदा आवाम के सामने आने के काबिल न रहे। ये मेरी बात आप याद रखें, इंशाअल्लाह ये आपको बहुत जल्द नज़र आएगा। ये जिस तरह की धमकियाँ इदारों को बदनाम करने की ये जो मरियम करती है, ये अभी तक कभी हुआ नहीं है इस मुल्क में। और इस औरत का ये एक जाहिल किस्म की खातून है, इसको पता ही नहीं है कि सियासत नाम किस चीज़ का है और सियासत में धमकियाँ नहीं चलती। सियासत में अपने अज़ाइम, अपने तजुर्बात, अपनी मेहनत काम आती है। लेकिन इसके पीछे 2-3 आदमी खड़े होते हैं, चट पकड़ा दिया और उसने रट्टा लगा दी और बात कर दी, और उसके अंजाम से उसको वो बाखबर नहीं है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। इसी तरह बिलावल तो बात कर ही नहीं सकता जब तक उसको 1 घंटा उसके साथ वो प्रिपरेशन नहीं किया जाए कि ये लफ्ज़ इस तरह बोलना है, ये लफ्ज़ इस तरह बोलना है। तो क्या हमारे किस्मत में ये लोग हुक्मरान लिखे होंगे मुस्तकबिल में? ये नामुमकिनात है। नामुमकिन चीज़ कभी मुमकिन नहीं हो सकती। बस अल्लाह ने हमें छुटकारा देना था इन 2 ख़ानदानों से, तो वो हमें मिल गया। अब मौलाना का जो मसला है, मौलाना की पार्टी अंदरूनी तौर पर भी बिखर चुकी है। जो बड़े बड़े लीडर हैं वो इसके ख़िलाफ़ हो चुके हैं और उसकी वजूहात है कि यानी जितने ओहदे हैं वो उसके घर के अंदर है। कोई भाई है, कोई
بیٹا ہے، کوئی رشتہ دار عورت ہے، تو سب کو اسمبلیوں میں، سینٹ میں، ہر جگہ انہوں نے گھسیٹ دیا ہے، باقی پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور یہی بس جب لانگ مارچ اور یہ دھرنوں کی بات آتی ہے تو اس میں بھی اس کو کروڑوں کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری اس کو کروڑوں روپے دے کر کے یہ آپ کا خرچہ یہ رکھ لے، تو وہ خرچے میں سے تو یہ 60% اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر 100 کروڑ ملتا ہے تو 40 کروڑ لگتا ہے، تو 60 کروڑ اس کے پاس بچ جاتا ہے۔ وہ کھیل بھی اس کا ختم ہو گیا، کیونکہ نواز خاندان کے اکاؤنٹ سارے ابھی فریز ہو گئے ہیں، اور وہ جو دوسرا ٹی ٹی والا مسئلہ ہے ان دوسروں کا، زرداری کا اور ان کا، وہ بھی تقریباً ابھی بند ہو چکا ہے، تو پیسے آئیں گے کہاں سے؟ تو چلو زرداری تو کچھ نہ کچھ کر لے گا، اس کی سندھ میں حکومت ہے، لیکن کب تک کرے گا؟ وہ بھی تو پیسوں کا بڑا عاشق انسان ہے۔ تو اختتام ان کا یہی ہونا تھا، یہ ان کا مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے یہ ختم ہو گئے، اخلاقی لحاظ سے یہ ختم ہو گئے۔ یعنی ملک کے مخالف جب انہوں نے قدم اٹھایا تو ان کا انجام ایسا ہی ہونا تھا۔ یعنی اپنے وہ میں نے کتنی بار یہ آپ کو یہ مثال دیا ہے کہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے دوسروں کی پوری اونٹ کو ذبح کرنے والے لوگ تھے یہ، لیکن آئندہ یہ لوگ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی رحمان، یہ نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے کتنی دفعہ کہا، آج بھی اس پر قائم ہوں، اور جو کچھ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، تجربے سے لوگ ثابت کرتے ہیں، محنت سے کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو سینٹ کے الیکشن کے وقت بھی کہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، میرے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا کہ حفیظ شیخ کی سلیکشن بہت غلط ہے۔ اور پھر اس میں تو دوسری بات یہ تھی کہ اس میں کتنے، یعنی 1.5 ارب سے زیادہ تو اس میں زرداری کا خرچ ہوا، تو جا کر 5 اور زیادہ دیے، لیکن اسی سیٹ پر پھر بھی حکومت کے خاتون ممبر نے 174 ووٹ لیے، اور جب اعتماد کا ووٹ ملا تو وہ 178 ووٹ اس کو ملے، یعنی ابتدا سے بھی زیادہ۔ تو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا، اور آخر میں کہ یہ کیسے ٹوٹیں گے یا پوزیشن آپس میں کیسی تقسیم ہوں گی، یہ سب کچھ آپ پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور بہت جلد اب ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے۔ یہ تھا ان کا اختتام، اور بس چند دن اور رہ گئے ہیں، آپ دیکھتے رہیے کہ ہوتا کیا ہے۔ ان میں سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مریم نواز بہت جلد جیل جانے والی ہے۔ جتنا مطلب لاہور ہائی کورٹ جتنا کوشش کر سکتا تھا وہ انہوں نے اس کے لیے کیا، لیکن آج جو اس کا سماعت ہوا ہے اس کے ضمانت خارج ہونے کا، تو اس سے کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی اداروں کو بھی ہوش آ گیا ہے، وہ ادارے جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتے تھے قانونی لحاظ سے، یعنی کہ نیب، عدلیہ اور الیکشن کمیشن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ الیکشن کمیشن بالکل آمنے سامنے ابھی آ گیا ہے عمران خان کے، اور یہ الیکشن کمیشن رہے گا نہیں۔ 1000 دفعہ لوگ کہے کہ یہ تو آئینی ادارہ ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آئینی ادارے کے لیے آئینی طریقے موجود ہے، یہ صدارتی ریفرنس آئے گا، یہ کہ اس شخص کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں ضرور جائے گا، کیونکہ اس نے اس وقت بھی سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی کہ جب سپریم کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو بالکل سویا ہوا شخص ہے، اور اس کا تو پورا کمیشن سویا ہوا ہے، یہ تو ہماری بات پہ عمل کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ویڈیوز آئے یعنی گیلانی صاحب کے لڑکے موسیٰ گیلانی کی، اس سے بھی اس نے آنکھیں بند کر دی۔ وہ جو اغوا ہوا کراچی میں ممبروں کا، اس پر بھی اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ جو ویڈیو دوسرا کراچی کا ہے اس پر بھی اس نے آنکھیں بند کی، اور اب یہ اٹھا رہا ہے پارٹی فنڈنگ کیس عمران خان کا۔ اس میں یہ خود بہ جائے گا یہ شخص، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی دشمنی مول رہا ہے عوام کا۔ میں یہ عمران خان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ اس لیے کہ عوام عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ شخص یعنی لیٹ سے کہ یہ پارٹی پر پابندی لگا دیتا ہے تو دوسرے نام سے رجسٹر ہو جائے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو تحریک انصاف پاکستان ہو جائے گا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو آنے والے انتخابات ہیں، اور یہ اس شخص کے جو ارادے ہیں اور یہ جس کا غلام ہے، یہ شخص اگر رہے گا تو اس ملک سے کہ اداروں سے لوگوں کی نفرت اتنے بڑھ جائے گی کہ وہ ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ان کو حقیقت کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، یہ اقلیت میں ہے، یہ جن کے ساتھ یہ کڑے ہیں وہ لوگ اب اقلیت میں رہ چکے ہیں۔ جوان خون اور جوان عوام، جوان
پاکستانی سب عمران خان کی پشت پر کھڑے ہیں. ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں, اگر ان کو سمجھ آئے اس بات کا تو یہ مریم نوازی میں اور بلاول نوازی میں اتنے آگے نہیں جا سکتے. یہ اتنے لوگ ہیں نہیں. اس کا یہ جو چیف الیکشن کمیشنر کا میں نے کتنی دفعہ آپ کو ذکر کیا کہ یہ اس کا جو سسر تھا سعید مہدی, وہ کس کا وفادار رہا عمر بھر. اور یہ جو غلطی ہوئی ہے الیکشن کمشنر کو لگانے میں, یہ دو کا تو کہہ نہیں سکتا. بہرحال یہ شیخ رشید سے کے ساتھ مشورہ کیا گیا تھا. اس نے کہا عمران خان کو کہ یہ بہت کریڈیبل آدمی ہے. وہ کریڈیبل آدمی دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ وہ کس قسم کا کریڈیبل آدمی ہے. یعنی میں تو اس سے بھی نہیں ڈرتا کہ میں اس کو کہوں کہ وہ ڈسکریڈٹ تو معمولی لفظ ہے اس کے لیے, لیکن میں تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں اس شخص کو, یعنی اس سے نفرت عام اس شخص کی جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے. وہ اس کی فوٹو دیکھنے کو گوارا نہیں کرتا جب کبھی اس کا فوٹو چھپتا ہے کسی اخبار میں یا کہیں آتا ہے اس چیف الیکشن کمشنر. اتنی زیادہ نفرت ہے اس سے, لیکن کل اس کے نتائج اس کو بھگتنے ہوں گے. یہ سب کچھ ہوگا جو میں ابھی کہہ رہا ہوں, یہ آپ انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے بعد آپ کے سامنے آئے گا یہ سب کچھ. لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب قانون سازی ہوگی, ہفتہ وار حساب سے قانون سازی آپ کے سامنے آئے گی. پہلے یہ ہاتھ بندے ہوئے تھے, اب یہ ہاتھ اس طرح بندے نہیں ہیں, لیکن پورے ہاتھ کھلنے کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے. انشاءاللہ وہ بھی الیکشن میں ملے گا. لیکن اس سے پہلے یہ جو کچھ اس کے پاس ہے, یعنی سینٹ میں ابھی اور قومی اسمبلی میں, یہ اس سے جو قانون سازی ہوگی ان لوگوں کے راستے بہت مسدود ہو جائیں گے. یہ کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ اچار کا مربع, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کون ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن اکٹھے ہوئے ہیں بغض عمران میں, جو میں روز یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. تو آپ یقین رکھیے انشاءاللہ شکست ان کا مقدر ہے اور ہو چکی ہے الحمدللہ. تو بس ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس چینل کو سبسکرائب کرے, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے, لائک کرے. والسلام.